قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری. آج ہم قرآن کے آخری پارے 30ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے الحمدللہ اللہ کے فضل سے. اس میں 37 صورتیں ہیں، 36 مکی ہیں اور سورۃ النصر مدنی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور یہ شروع ہوتی ہے سورہ نبا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم یتساءلون عن النبأ العظیم. یہ کس بارے میں آپ سے سوال پہ سوال کرتے چلے جا رہے ہیں مکہ والے، یہ کفار. عن النبأ العظیم، اس بہت بڑی خبر کے بارے میں جو آنے والی ہے. الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں اختلاف کرتے پھر رہے ہیں. کلا سیعلمون، ان قریب جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، بالکل ان قریب جان لیں گے. کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، پہاڑوں کو کیل نہیں بنایا، تمہیں جوڑے پیدا کیا، نیند گہری کیا، رات کو لباس بنا دیا، تمہارا چھا جاتی ہے تم پہ، اور دن کو معیشت کا ذریعہ بنایا، اور آسمان 7 بلند کیے اوپر بہت مضبوط، اور بڑکتا ہوا چراغ سورج وہاں بنایا، اور آسمان سے موسلادھار بارش نازل کی، پھر اس میں سے کھیتیاں، باغ، پھل نکالے، غلاف چڑھے ہوئے ایک دوسرے پہ، خوشے گچھے پھلوں کے. بے شک وہ جو وعدے کا دن ہے وہ آنے ہی والا ہے، جس دن سور پھونک دیا جائے گا، تم جوک در جوک بھاگ کے آؤ گے. آسمان کھول دیا جائے گا، دروازے بن جائیں گے اس کے اندر، اور پہاڑ چل پڑیں گے جو اب چلتے نہیں ہیں. اور جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے ان متکبروں اور ان لوگوں کو جو حد سے بڑے ہوئے ہیں. اور اس میں وہ احقابا لابسین فیہا احقابا، جہنم میں کئی حقبے رہیں گے. کہتے ہیں ایک حقبہ 60 سال کا ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں 1000 سال کا ہوتا ہے، یعنی صدیوں وہاں پڑے رہیں گے دوزخ میں. استغفر اللہ استغفر. کچھ کہتے ہیں اچھا جی مار کھا کے ہم واپس آ جائیں. اگر مار 200 سال پڑتی رہی تو پھر 1 منٹ برداشت نہیں وہاں ہو سکتا. وہاں نہ ٹھنڈا ہوگا، نہ پانی ہوگا، نہ ٹھنڈک ہوگی، بس ابلتا ہوا پانی اور گندگی پیپ ہوگی. استغفر اللہ. جزاء وفاقا، پوری جزا ہے یہ. جس طرح تم زیادتیاں کرتے تھے دنیا میں، اب بدلے چکھو. اور یہ کہتے تھے کوئی قیامت نہیں آئے گی، اللہ نے ہر چیز گن رکھی ہے، چکھو اس عذاب کو. لیکن ساتھ ہی ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے. بڑے گہرے جنگلات، اور پھر ان میں خاص انگور، اور بہت ہی خوبرو اور جوان عورتیں ان کی بیویاں ہوں گی، اور دہکتے ہوئے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، پانی اور مشروبات اور شرابن طہورا کی کوئی گندی بات جنت میں سننے تک کو نہیں ملے گی، بولنا تو دور کی بات. یہ تیرے رب کی عطا ہے اور بہترین حساب ہے. کون رب؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، وہ زمین و آسمان کا رب ہے اور رحمتوں والا ہے. لا یملکون منہ خطابا، رحمان تو ہے مگر کوئی اس کے رعب کی وجہ سے کوئی اس سے گفتگو کرنے کی جسارت نہیں کر سکے گا. ربی یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن حضرت جبریل امین خود ڈر کے مارے صف در صف فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے رب کے خوف سے، اور جب کوئی بات کرے گا تو بڑی ہی دھیمی اور احسن بات کرے گا. ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے. انا انذرناکم عذابا قریبا، بہت ہی جلد آنے والے عذاب سے ہم ڈرا رہے ہیں. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن کافر شخص دیکھے گا جو آگے بھیجا، اور ہر شخص دیکھے گا. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر دیکھے گا کہے گا کاش آج میں بھی مٹی بن جاتا، پر بننے والا نہیں. اس کے بعد سورۃ النازعات ہے. قسم ان فرشتوں کی جو روح کو غوطہ دے دے کے نکالتے ہیں، بری روح کو. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، وہ نشیط ایکٹیو فرشتے جو ہیں. والسابحات سبحا، تیرنے والے فضاؤں میں. فالسابقات سبقا، سبقت لے جانے والے، سپیڈ والے. فالمدبرات امرا، اللہ کے بنائی ہوئی کائنات میں امور کی تدبیر کرنے والے، مینجمنٹ کرنے والے. فرشتے مینجمنٹ بھی کرتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ، جس دن بہت ہی زلزلہ برپا کرنے والی برپا ہو جائے گی. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور آئے گی، یعنی 2 سور پھونکے جائیں گے، اور اس دن دل دہل جائیں گے، نظریں جھک جائیں گی. اور وہ کہتے تھے کیا ہم پھر ہڈیوں سے لوٹائے جائیں گے جب ہم بالکل گل سڑ جائیں گے؟ ہاں اس طرح تو ہماری بڑی ہی عجیب ہی خلقت ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں ایک ڈانٹ پڑے گی سب ٹھیک ہو جائے گا، سب اٹھ پڑیں گے، جاگ پڑیں گے، وہ سور پھونکا جائے گا. تمہیں پہنچی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ وادی مقدس پہ جب گئے تو ہم نے کہا فرعون کی طرف جاؤ، اور فرعون سے جا کے سمجھ جاؤ، باز آ جاؤ، رب کی طرف لوٹ آؤ، اور اس کو اپنی آیتیں دکھاؤ. ڈنڈا عصا پھینکو اژدہا بنے گا، ہاتھ بغل میں ڈالو نکالو تو وہ چمک جائے گا. فرعون نے کہا اچھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. پھر اللہ نے اس کو اول و آخر سب امتوں کے لیے عبرت بنا ڈالا، اور فرمایا کیا تم مضبوط ہو یا آسمان؟
آسمان کو کھڑا کیا، اس کا ڈھانچہ کھڑا کیا، اس میں رات ڈالی، اس میں سے دن نکالا، اس میں زمین کو بعد میں گھما کے گول کر دیا اور اس میں سے پانی اور چارہ نکالا، جو درخت جو پہاڑ ہیں وہ کیل بنا کے گاڑ دیے کہ زمین ٹریمبل نہ کرے، ہلے نہ۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان سوچے گا ہائے میں کیا کر بیٹھا، میری محنت کس طرف چلی گئی، اور جہنم بالکل اپیرنٹ ہو کے واضح ہو کے سامنے آ جائے گی۔ اور جس نے حد سے زیادتیاں کی بڑھ کر کے، اس کو اللہ کہے گا دنیا کو تم نے ترجیح دی تھی، جہنم تمہارا آج ٹھکانہ ہے۔ اور جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا کہ میں کیسے رب کو منہ دکھاؤں گا، تو اللہ کہتا ہے اس کو تو 2 جنتیں ملیں گی، اور اس نے اپنے نفس کو برائیوں میں کودنے سے روک کے رکھا ہے۔ اور یہ پوچھتے ہیں آپ قیامت کب آئے گی، فیما انت من ذکرہا، یہ آپ سے کیوں پوچھتے ہیں، آپ کا قیامت کے برپا کرنے سے کیا تعلق، آپ تو نبی محترم ہیں۔ الی ربک منتہاہا، اس قیامت کا فیصلہ جو حتمی اور اٹل ہے وہ رب کے پاس ہے، آپ بالکل ڈرانے والے ہیں جو ڈر جائے اس کو۔ یہ جب دیکھیں گے قیامت آئے گی کہیں گے دنیا میں تو ہم 1 گھڑی ٹھہرے ہیں، بس ان کو پتہ چل جائے گا۔ پھر اس کے بعد آداب دعوت کا ذکر ہے، صبر عبس یعنی تیور چڑھانا، فراؤننگ۔ ہوا یوں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی تھے، اللہ کے نبی کے پاس آ کے پوچھنے لگے، پتہ نہیں تھا پاس کون سردار بیٹھے ہیں، پروٹوکول کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام تو لحاظ رکھتے تھے بڑے بڑے سرداروں کا، تو اللہ نے نبی نے کہا ٹھہر جو بھائی بات کر رہا ہوں، بس یہ کہہ بیٹھے۔ تو اللہ جب اپنے نبیوں کو بھی ڈانٹنے پہ آئے، اللہ نے کہا عبسا وتولی، تیور چڑھایا اور منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمی، کہ ایک نبینا آپ کے پاس آ گیا، وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا علم کہ وہ تو تزکیہ نفس کے لیے آیا تھا، او یذکر فتنفعہ ذکرا، یا وہ نصیحت حاصل کرتا، نصیحت اس کو فائدہ دیتی، صحابی کی فضیلت ہے۔ اما من استغنا، اور جن کو پرواہ ہی نہیں ہے ابو جہل وغیرہ کو، فانت لہ تصدی، اور اے نبی آپ ان کے ساتھ باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے لیے ٹائم دے رہے ہیں، وما علیک الا یزکی، اور آپ کو سوال بھی نہیں ہوگا کہ وہ مانے یا نہ مانے۔ اور یہ تو چل کے آیا، دین کی خاطر سوال کرنے والے، چل کے جانے والے کی فضیلت میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ایک اندھے نابینا بوڑھے صحابی کی فضیلت میں قرآن نازل ہوا ہے، جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا، اس کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تواضع، عاجزی، انکساری داعی دین کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی ڈانٹ دیا اور سورۃ عبس نازل کر دی اور قیامت تک پڑھی جائے گی، اس لیے دعوت دین میں بڑی بڑی باتیں سننی پڑ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، جو بھاگ کے لپک کے آپ کی طرف آ رہا ہے اور وہ رب سے ڈر رہا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، ہے میرے نبی یہ ریمائنڈر ہے قرآن، فمن شاء ذکرہ، جو سمجھے گا اس کو ملے گا، فی صحف مکرمہ، یہ بلند خوبصورت صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ مطہرہ، بلند ہے، پاک ہے۔ اس لیے امام مالک نے یہاں سے استدلال کیا کہ قرآن بلند جگہ پہ رکھنا چاہیے، قرآن کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں رکھنی چاہیے، قرآن پہ قرآن رکھ سکتے ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَہ، ان سفیروں فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، کِرَامٍ بَرَرَہ، جو بہت ہی معزز اور عزت دار اور نیک ہیں، بہت ہی بدبخت ہے انسان کافر، اس پہ لعنت کر دی گئی۔ کس چیز سے پیدا ہوا؟ ایک نطفے سے، پھر اللہ نے اس کو مقدر کیا، پھر اس کو پیدا کیا، اس کو باہر نکلنے کا راستہ دیا، پھر مار دیا، فاقبرہ، پھر قبر میں ڈال دیا۔ قبر کدھر ہے؟ زمین میں ہے نا، تو عذاب بھی زمین میں ہی ہوتا ہے، عذاب قبر بھی زمین میں ہی ہوتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اس کو جب چاہے گا وہاں سے زندہ کر دے گا۔ کلا، یہ کہتا ہے عجیب انسان ہے، اس کو دیکھو، اپنے کھانے کی طرف دیکھے، کیسے ہم نے موسلادھار پانی نازل کیا، پھر زمین پھاڑ کے کومپل نکالی، پھر اس میں سے دانے نکالے، پھر اس میں انگور اور بڑے بڑی شاخیں، پھر زیتون اور کھجوریں، یہی کھانا چاہیے زندگی میں بھی، اور بھرے ہوئے باغ، اور وفاکہۃ وابا، اور پھل اور گھاس۔ حضرت عمر نے پوچھا عبداللہ ابن عباس سے، فاکہۃ پھل ہے، ابا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک خاص گھاس ہوتی ہے، جس چیز کا علم نہ اپنے سے چھوٹے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کے مشکل الفاظ کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، مکی تھے۔ تمہارے لیے خیر کی چیزیں ہیں، تمہارے جانوروں کے لیے، اور جب وہ چیخ والی قیامت آ پڑے گی اور انسان اس دن کیا کرے گا، سوچ لیں۔ آج محبتوں کے راگ الاپتا ہے نا، محبت کے دم بھرتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن وہ اپنے سگے بھائی سے جو اس کا بازو ہے اس سے بھاگے گا، میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے۔ ماں کہے گی بیٹا دودھ پلایا تمہیں، پیٹ میں اٹھایا، اتنا کچھ دیا، تم میری حفاظت میں تھے، تم میری حفاظت کرتے تھے، کوئی میری طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا، آج ایک نیکی تو مجھے دے دو۔ ماں کو چھوڑ کے دوڑ لگا دے گا۔ اس دن ماں کو بندہ چھوڑ دے گا تو اپنے پیروں اور فقیروں کو ڈھونڈتا پھرے گا، افسوس کا مقام ہے۔ ماں کو چھوڑ دے اور اپنے پیروں کے پیچھے پھرے،
پیر بھی اپنے ساتھ یہی کر رہے ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہوگا، اللہ کے نبی ڈر رہے ہوں گے، سارے کہیں گے ہم کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اللہ سے سفارش کریں گے، 7 دن اور 7 راتیں سجدے میں گریں گے، تسبیح کریں گے، پھر اللہ کہے گا یا محمد ارفع رأسک وسل سل تؤت واشفع تشفع، اپنا سر مبارک اٹھائیں، بولیں، سوال کریں، ہم عطا کریں گے، سفارش کریں، ہم قبول کریں گے۔ یہ چیز ہے، ادھر کون کام آئے گا؟ اور اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا، اور تو اور اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں بچوں سے دور بھاگ جائے گا۔ ہر دن ہر شخص اس دن اپنی مصیبت میں پھنسا ہوا گا۔ کچھ چہرے بڑے خوبصورت ہوں گے، چمکتے دمکتے، اور کچھ پہ گرد پڑی ہوئی، اٹی ہوئی، کالے سیاہی ملی ہوئی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ ہر روز گناہوں میں ڈوبے ہوئے کافر چہرے جو سیاہی مائل ہوں گے۔ اس لیے کافر کے چہرے پہ دنیا میں بھی سیاہی ہوتی ہے، جتنا بھی گورا ہو چہرہ اندر سے سیاہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ شمس کو تکویر، اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ اس میں قیامت کا بہت ذکر ہے، اور ستارے گر پڑیں گے، پہاڑ چل پڑیں گے، 10 ماہ کی گابن اونٹنی چھوڑ دی جائے گی۔ کوئی توجہ نہیں کرے گا کہ اونٹنی کے پیٹ میں بچہ آ رہی ہے، اتنی مہنگی ہے، کہے گا چھوڑو چھوڑو بھاگو، قیامت آ گئی۔ اور سارے وحشی بکریاں شیر سب جمع ہو جائیں گے، کوئی شیر بکری کو بھی نہیں کھائے گا۔ حتیٰ کہ قیامت سے پہلے بھی ایسا ہوگا کہ شیر اور بکری ایک چشمے سے پانی پئیں گے۔ خوف ختم ہو جائے گا چیزوں کا، کیونکہ چیزوں کا لالچ ختم ہو جائے گا، کیونکہ عدل سے حضرت مہدی دنیا کو بھر دیں گے، عیسیٰ اور مہدی، تو دنیا میں جانور بھی جانور کو نہیں کھائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور جب سمندر ابل پڑیں گے، یہ سمندروں کے نیچے دوزخ کے ڈھکن ہے، اللہ کھول دے گا، ابل جائیں گے، پتہ ہے آپ کو۔ اور جب سارے نفس جوڑے جوڑے ہو جائیں گے، برے بروں کے ساتھ، اچھے اچھوں کے ساتھ۔ دنیا میں بھی لوگ گروپ میں رہتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ کہیں گے اس کو ویسے ہی گروپ بناؤ جیسے دنیا میں تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی کو پوچھا جائے گا، جس کو زندہ دفن کر دیا گیا اس کے بعد باپ نے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں تمہیں قتل کیا گیا؟ اللہ کہے گا آج بدلے ہوں گے۔ سب سے پہلے اعمال میں بدلہ نماز کا ہوگا، اور حقوق میں بدلہ خون کا ہوگا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب، اور حقوق العباد میں خون کا حساب۔ سارے نامہ اعمال بکھیر دیے جائیں گے، آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی، جہنم ابال دی جائے گی، جنت قریب کر دی جائے گی۔ ہر شخص جان جائے گا کہ آج میرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ قسم ہے ان ستاروں کی جو آگے پیچھے بڑھتے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور رات جو آگے لپکتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح جب سانس لیتی ہے۔ اس لیے صبح کی جو آکسیجن ہے بیسٹ ہے پھپھڑوں کے لیے، وہ اس وقت سانس لے رہی ہوتی ہے۔ اتنی قسمیں کھا کے کہا انہ لقول رسول کریم، یہ بڑی عزت دار، بڑے عزت دار فرشتے کا قول ہے، اور نبی علیہ السلام کا قول ہے۔ یہ قرآن نبی نے فرما دیا ہے آپ کے سامنے، اور یہ وہ فرشتہ جبریل ذی قوت، بڑا طاقتور ہے۔ طاقتور ہے تو محفوظ کر کے چیز لے آیا نا، کمزور ہوتا تو کوئی چھین لیتا رستے میں۔ یہ رب کا ایلچی اسٹرانگ ہے، پاورفل ہے۔ عند ذی العرش مکین، سب فرشتے نیچے نیچے رہتے ہیں، یہ عرش کے پاس رہتا ہے۔ تو کون کہتا ہے جی حضرت جبریل کے پر جلتے ہیں ادھر سے آگے جانے میں؟ وہ حدیث نہیں ہے، صحیح نہیں ہے وہ واقعہ۔ وہ عرش کے قریب رہتا ہے، بھائی پر کہاں جل گئے؟ سمجھ آئی؟ مطاع ثم امین، بہت ہی فرما بردار، اس کے سارے فرشتے فرما برداری کرتے ہیں، اور وہ امین بھی ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، یہ تمہارا ساتھی ہمیشہ رہنے والا تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے۔ انہوں نے فرشتے کو افق مبین پہ بھی دیکھا ہے، اور وہ جو فرشتہ ہے وما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب کی خبریں چھپانے والا نہیں ہے، اور نہ یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ تم کدھر جا رہے ہو؟ اللہ چاہے تو وہ پھر نظام چل سکتا ہے۔ سورۃ الانفطار کا مطلب پھٹ جانا۔ اذا السماء انفطرت، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ واذا الکواکب انتصرت، اور جو ستارے ہیں پلینٹس، وہ سارے ٹوٹ کے جڑنا شروع ہو جائے گے، اور بھڑک اٹھیں گے سمندر، قبریں پھٹ جائیں گی، لوگ نکل آئیں گے۔ دیکھ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ دنیا میں قرآن میں اللہ نے 2 دفعہ کہا ہے یا ایھا الانسان، اور دونوں 30ویں پارے میں ہے۔ اللہ نے برابر کیا، تمہیں پیدا کیا، پھر برابر کے ہاتھ پاؤں دیکھیں برابر ہیں، ایکول ہیں، پاؤں دونوں برابر ہیں، آنکھیں برابر ہیں، دونوں آنکھوں میں نظریں ٹیڑھی تو نہیں ہے نا، نتھنے برابر ہیں، کان برابر ہیں۔ سوچو کبھی اتنا عدل کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنی میئرمنٹ کسی مشین میں نہیں ہے۔ پھر ہر صورت تمہیں جس طرح چاہی بخش دی۔ تمہیں فرشتے ہیں جو لکھتے ہیں ابرار جنتوں میں ہوں گے، فجار جہنم میں ہوں گے، تمہیں کیا پتہ قیامت کا دن کیا ہے؟ اس دن رب کی بادشاہی ہوگی۔ سورۃ المطففین، یہ جو کم تولتے ہیں ان کے لیے بربادی ہے۔ ویل للمطففین، جو ترازو کم کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، بربادی ہے ان کے لیے جو اب لوگوں سے حق لیں تو پورا لیتے ہیں۔ واذا کالوہم، جب ان کو تولتے ہیں، او وزنوہم، یا وزن دیتے ہیں، ہم یخسرون، تو تھوڑا کر دیتے ہیں، لینے میں پورے دینے میں تھوڑے۔ یہ حقوق کے بارے میں ہے، تنخواہ پوری لینی ہے، ڈیوٹی تھوڑی کرنی ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، سمجھتے نہیں کب اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم،
اس دن اٹھائے جاؤ گے تم کم تولنے والے اور کم ڈیوٹیاں دینے والے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب پوری کائنات کے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے برابر. فجار دوزخ میں، اور تمہیں کیا پتہ سجین کیا ہے، جہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. جھٹلانے کے لیے والوں کے لیے بربادی ہے اس دن، اور سب جو جھٹلاتے ہیں وہ حد سے بڑے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے دلوں پہ کیا چڑھ گیا؟ زنگ لگ گیا، جیسے لوہے کو لگ گیا. جہنم میں جائیں گے تو زنگ اترے گا ان کا. اور علیون میں ابرار نیک لوگ ہوں گے. تمہیں کیا پتہ علیون کون ہے؟ جہاں فرشتے اور مقرب لوگ ہوتے ہیں. اور ابرار نیک جنتوں میں ہوں گے. فرشتے بیٹھے ہوں گے چار پائیوں پہ آمنے سامنے، ان کے چہروں سے تم پہچان لو گے کہ اہل جنت ہیں. اور ان کو رحیق مختوم، اللہ اکبر، جنت کا چشمہ جس کے اینڈ پہ جیسے کافور اور وہ تھوڑا سا بادام آتا ہے نا شربت کے اینڈ پہ، ایسی وہ مختوم ہوگا، ایسے زبردست آخری گھونٹ بڑا پیارا ہوگا. اور ختامہ مسک، اس کے آخر میں مشک کی خوشبو ہوگی اس پانی میں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، دنیا میں آگے بڑھ کے سبقت لے جانے مقابلے کرنے والوں، اس انجام کے بارے میں مقابلہ کرو جب ٹھنڈے پانی دنیا میں جنتوں میں نصیب ہوں گے، اور تسنیم کا امیزش ہوگی اس پانی میں، اور مقربین ان کو پلائیں گے. اور مجرم جو ہیں وہ ہنستے تھے دنیا میں، اور کہیں گے مومن آج ہم تم پہ ہنسیں گے، اور دیکھو ہم جنتوں میں چار پائیوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں. اور کفار سے کہا جائے گا جو کرتوت کرتے تھے بدلہ مل گیا. تو یہ تانے کا تانا جو ہے قیامت کے دن ہوگا. پھر انشقاق ہے، پھٹ جانا. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور اس کا حق ہے ایسا کرنا، اور زمین بالکل پھیلا کے کھینچ کے رکھ دی جائے گی. اس کا حق ہے کہ وہ اپنی چیزیں باہر نکال دے. اور اللہ نے اس کو حکم دیا، یا ایھا الانسان، یہ دوسرا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو سخت مشقتوں میں بھاگا چلا جا رہا ہے، ایک دن رب کے پاس ہی پہنچے گا. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو حساب آسان. حضرت عائشہ فرماتی میں سمجھتی تھی کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ گیا سیدھا جنت میں، لیکن اس کے بعد حساب بھی ہوگا. البتہ یہ ہے کہ آسان ہو جائے گا، اللہ معاف کرے. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حساب ہوگا لیکن آسان، اور گھر والوں کی طرف لوٹ کے جائے گا خوبصورت. اور جس کا نامہ اعمال اس طرح دیا جائے گا، الٹا ایسے پکڑا کے پشت میں مروڑ کے ہاتھ، اور وہ کہے گا کاش آج موت آ جائے. لیکن جہنم میں جائے گا. وہ اپنے دنیا میں گھر والوں میں بڑا خوش تھا. اب یہ نہیں کہ گھر والوں سے لڑ پڑو، خوش یہ تھا کہ گھر کے سوا کوئی فکر ہی نہیں، ہر وقت بیوی بچوں کی فکر، حلال حرام کرو جو، بس مجھے میرے بیوی بچے عزیز. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، بیت اللہ کی نہ فکر، بس اپنے پلاٹ بناؤ. نہ بیت اللہ کی فکر، نہ حج کی، نہ نماز کی، نہ قرآن کی، نہ دین کی، نہ دعوت کی، نہ نبی کے کوئی حقوق، نہ محبت. بس یہ کہ میری فیملی کچھ بن جائے. انہ کان فی اہلہ مسرورا، گھر میں بڑا خوش تھا. انہ ظن ان لن یحور، دوسری اصل بات یہ کہتا تھا کہ نہیں میں مر کے زندہ نہیں ہوں، اصل یہ وجہ اس کی. لیکن دوسرا ٹریٹ اس کا بیان کیا گیا کہ وہ اپنی فیملی کو خدا سمجھتا ہے بہت زیادہ، اس کی خاطر کچھ بھی کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ کی خاطر کرنا چاہیے. تو یہ اللہ نے ان کی دونوں باتیں کی، عقیدہ بھی خراب اور عمل بھی خراب. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک ان کا رب جاننے والا ہے ہر چیز کو. قسم ہے آسمان کی، رات کی، جب چھا جائے سورج چاند کی، جب آگے لپک جائے، ڈوب جائے. لترکبن طبقا عن طبق، ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں تم شفٹ ہوتے چلے جا رہے ہو. پہلے بچے تھے، پھر بڑے ہوئے، ماں کے پیٹ سے نکلے، پھر قبر میں گئے، پھر آگے طبق عن طبق. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آسمانوں پہ ہم چڑھ جائیں گے میزائل لے کے، اندازہ کرو ایسے جیسے ادھر کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں بیٹھے ہوئے. کیوں نہیں سمجھتے؟ جب قرآن پڑھا جائے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ آج تے سجدہ ہے، اللہ جانتا ہے کیا کرتے ہیں. ان کو عذاب کی خوشخبری سناؤ، مومنوں کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. لہم اجر غیر ممنون، ان کا اجر وہ ہے جس کو دے کے ہم احسان بھی نہیں چڑھائیں گے. اور سورۃ بروج ہے، برج آسمان میں بڑے بڑے پلر ہیں، نظر نہیں آتے. والسماء ذات البروج، قسم ہے پلرز بروج والے آسمان، برج سے مراد ستارے بھی ہیں. والیوم الموعود، اس وعدے کے دن کی. وشاہد ومشہود، دیکھنے اور دیکھے جانے والے کی قسم. اللہ نے اتنی بڑی باتیں کر کے کہا وہ عیسائیوں کے دور میں قتل اصحاب الاخدود، برباد ہو گئے خندقوں والے، جنہوں نے خندقیں کھودی اور مسلمانوں کو ان کے اندر پھینکا، اور لکڑیاں پھینکی، تیل پھینکا، اور آگ لگا کے کرسیاں بٹھا کے سب باہر بیٹھ کے کہ مسلمان کیسے جلتے ہیں. اہل کتاب جو اس وقت مسلمان تھے، کافر بادشاہ نے یہ کہا وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ عَلَيْهَا قُعُودٌ، بیٹھے تھے جلا کے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، مومنوں کے ساتھ جو ظلم وہ کر رہے تھے اس کے وہ خود گواہ ہیں. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کیا بدلہ لیا انہوں نے مسلمانوں سے؟ اس لیے کہ مسلمان اللہ کا کلمہ پڑھتے. یہ نہ سوچو کہ تم مسلمان ہو تو تمہیں آزمائش نہیں آئے گی. الذی لہ ملک السماوات والارض، اس کا کلمہ پڑھتے جس کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ بھی ہر چیز پہ شہید ہے، دیکھ رہا ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیفیں دیں لیکن توبہ کا دروازہ رب نے پھر بھی کھولا. ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی. فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق،
جہنم اور جلانے والا عذاب انہی کے لیے، اور مومنوں کے لیے جنت کی نہریں ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ لوٹاتا ہے پھر آتا ہے، وہ غفور و ودود ہے، ذو العرش المجید ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان لشکروں کی خبر نہیں پہنچی جو فرعون اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، تکذیب کی، ہم نے ان کو گھیر لیا۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ خبریں سچی قرآن کی ہیں جو لوح محفوظ میں ہیں۔ سورہ طارق ہے، رات کا جو ستارہ ہوتا ہے، رات کو جو آتا ہے، والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کے ستارے کی۔ تمہیں کیا پتہ وہ ستارہ کیا ہے؟ نجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ انسان کو چاہیے دیکھے کس چیز سے پیدا، وہ چلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پشت سے اور پسلیوں سے، مرد کی پشت سے اور عورت کے یہاں سے، اور یہ جمع ہو کے پھر انسان بنتا ہے، دونوں سے کائنات میں رنگ ہے۔ بے شک اللہ اس کو لوٹانے پہ بھی قادر ہے۔ جس دن سارے عیب کھول دیے جائیں گے اس دن کوئی ناصر نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ آسمان کی قسم بار بار جو برساتا ہے، زمین کی جو لوٹا دیتی ہے ہر چیز۔ اور یہ قرآن سچی کتاب ہے، جھوٹ اور کوئی فریب نہیں ہے۔ اور یہ مکر کرتے ہیں، میں بھی ان کے خلاف کرتا ہوں مکر اور تدبیریں، اور کافروں کو طرح مہلت دے نبی پاک، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ اس کے بعد سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ جو جمعے میں ہم پڑھتے ہیں اور عید میں بھی۔ اور اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی ڈالا اور نکالا، اور اس میں زمین سے سبزہ نکالا اور اس کو کھانے کے قابل بنایا جانوروں کے لیے۔ اور اے نبی علیہ السلام، ہم اس قرآن کو آپ کے لیے آسان کریں گے، آپ نصیحت کرتے رہیں گے، اور نصیحت سے وہی دور ہوگا جو بدبخت جہنم میں جائے گا، پھر اس نہ مرے گا نہ جیے گا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جو پاکیزہ کر گیا اپنے آپ کو۔ وذکر اسم ربہ فصلی، جس رب کا نام بلند کیا اور نماز پڑھی، یعنی قربانی دی، نماز پڑھی عید کی۔ اور تم دنیا کو آخرت میں ترجیح دیتے ہو، آخرت تو بہتر چیز ہے، یہی پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا وہ چھا جانے والی قیامت کی خبر نہیں آئی؟ اس دن چہرے جھک جائیں گے اور بہت سی پیشانیاں تھکی ہوئی ہوں گی، جہنم میں جائیں گی، عبادتیں کر کر کے دوزخ میں، کیونکہ وہ سنت کے مطابق عبادت نہیں کرتے تھے۔ عبادت کی تھی مگر اخلاص نہیں تھا۔ اور تسقا من عین آنیہ، وہ ان کو بہت ہی گرم پانی میں سے دیا جائے گا، اور اس کے لیے کھانا کوئی نہیں ہوگا سوائے تھوہر کے۔ جو تھوہر کے درخت ہے وہ کانٹے دار، اس کو کھائیں گے، نہ بھوک مٹے گی نہ پیاس۔ ویسے سگریٹ سے بھی نہ بھوک مٹتی ہے نہ پیاس، یہ کوئی جنتیوں کا کھانا نہیں ہے سگریٹ۔ اور اس دن چہرے نرم و نازک تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوششوں کو لے کے خوش ہوں گے، جنتیں بلند جنتوں میں ہوں گے، اس میں کوئی بری بات نہیں سنیں گے، چشمے بہتے ہوئے ہوں گے، اور چارپائیاں بلند لگی ہوئی ہوں گی، بستر بھی رکھے ہوئے ہوں گے، اور پلیٹیں اور کپ بھی اور تکیے بھی، صف در سر صف، اور کہیں دیکھو تم نے دیکھا نہیں اونٹ کیسے پیدا کیا، آسمان کیسے بلند کیا، پہاڑ کیسے نصب کیے، زمین کیسے پھیلائی۔ فذکر، اے نبی علیہ السلام ان کو اللہ کی نشانیاں بتاتے چلے جائیں۔ لست علیہم بمسیطر، ان پہ آپ کوئی داروغہ نہیں ہے کہ آپ ان پہ متولی، ان کے اوپر قائم نہیں کیے گئے، چھوڑیں ان کو۔ ہاں جو اپنا منہ پھیرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو ہم ان کو بڑے عذاب میں ڈالیں گے، اس ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، ان کا حساب بھی ہمارے ذمے۔ اس کے بعد سورہ فجر ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر بڑی چیز ہے، فجر نماز ہے، فجر بابرکت چیز ہے، اللہ کے آسمان سے واپس عرش پہ جانے کا وقت ہے، اور فرشتوں کے نزول کا وقت ہے۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرشتوں کے آنے کا وقت ہے فجر۔ ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، ذی الحجہ کے 10 راتیں، یکم سے لے کر قربانی کے دن تک، جو دنیا جہان کے دنوں سے افضل ہے۔ والشفع والفطر، طاق اور جفت کی قسم، جفت ہے 10ویں کا دن جب قربانی کرتے ہیں، اور 11ویں کا طاق ہے جس دن ہم آرام سے قربانی کا گوشت کھاتے ہیں۔ قسم رات کی جب چل پڑے، اس میں نشانی عقل والوں کے لیے۔ ارم ذات العماد بھی آئی، بڑی مخلوق مضبوط تھی، سمود بھی آئے، فرعون جو کیل ٹھونکتا تھا حضرت آسیہ کے قدموں میں، نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوڑا تو عذاب کا تیار کر کے رب بیٹھا ہوا تھا۔ انسان کو جب اللہ آزمائے اور عزتیں دے، کہتا ہے مجھے بڑی عزت ملی، اور جب آزمائے تھوڑا سا رزق تنگ کرے، کہتا ہے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، اتنا یہ نہ شکر ہے۔ کلا، اللہ کہتے ہیں نہیں میں نے ذلیل نہیں کیا، بل لا تکریمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، لہٰذا میں اس لیے تمہارا رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے بھی نہیں لوگوں کے بجائے، چاہیے جا کے کھلا دو کسی کو کہتے بھی نہیں یار فقیروں کو دے دو، کیا ہی دینا چاہیے۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور جو وراثت کا حق ہے ایسے چٹ کر کے کھا جاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، اور مال سے بڑی گہری محبتیں کرتے ہو۔ کلا، نیور، نہیں، ہرگز نہیں۔ اذا دکت الارض دکا دکا، جب ایک ہی چوٹ سے زمین پاش پاش کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف۔ یہ اللہ کا امر نہیں، اللہ خود آئے گا آسمان سے، زمین پہ برپا کرے گا حشر کو۔ کیسے آئے گا؟ اس کی شان کے مطابق ہے۔ اور جہنم کو بھی لایا جائے گا، اور اس دن انسان سوچے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بچا کے رکھا ہوا۔ کون سی زندگی؟
وہ تو مر گیا، مر کے بعد جو کہہ رہا ہے اس کو زندگی کہہ رہا ہے، پچھلی کو تو بھول گیا، وہ اصل زندگی وہ ہے۔ اس دن اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکے گا، اور اللہ کے باندھنے جیسا کوئی کسی کو باندھ نہیں سکے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، خوش ہو کر اور خوش ہوئی ہوئی اللہ کی طرف لوٹ آ، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ پھر سورہ بلد ہے، مکہ کے نام کی سورت، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس مکہ کے شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اے نبی آج اس مکہ میں مقیم ہیں، ووالد وما ولد، قسم ہے باپ کی اور بیٹوں کی، سن لو باپ کی بھی قسم ہے قرآن میں۔ اللہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے، ہم نہیں کھا سکتے، ہم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں اور اللہ کے کلام کی۔ ہم نے انسان کو فی کبد، مشقتوں میں پیدا کیا، کہتے ہیں نا محنت نہیں کرے گا تو مرے گا ہی، جب تک انسان محنت کرتا ہے فٹ رہتا ہے۔ اللہ نے اس کو پیدا ہی مشقتوں میں کیا ہے، یہ ویلے رہنے والی مخلوق نہیں ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، سمجھتا ہے کہ اس پہ کوئی قادر نہیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے بڑا مال میں نے لٹا دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ دیکھتا نہیں، کوئی دیکھتا نہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا دو آنکھیں میں نے نہیں دی؟ مال لٹاتا ہے نا، میرا بڑا مال دیا تو یہ آنکھیں دی ہیں، اس کا مال کی قیمت تو بتاؤ۔ ولسان و شفتین، زبان دیے، دو ہونٹ دیے، ہونٹ نہ ہوتے رالیں ادھر گر رہی ہوتی، ملانگ بنے ہوئے ہوتے، یہ ساری دھلا ہوتا ادھر سے رالیں گر رہی ہوتی، پتہ چلتا ہے یہ رالیں تو صاف کر لو یار۔ یہ دو ہونٹ دیے اس لیے اس کے بڑے فائدے ہیں، اور یہ بھی کہ ہونٹوں سے لا الہ الا اللہ ادا ہوتا ہے، اور جناب انسان جنتوں میں چلا جاتا ہے۔ اور دو راستے دکھائے اس کو، ماں کے دودھ اس کو عطا کیے، اور اس نے گھاٹی کراس نہیں کی۔ گھاٹی کیا ہوتی ہے؟ مشکل سفر پہاڑوں کا، وہ بھلا کون سا عمل ہے؟ فک رقبہ، گردن آزاد کرنا، کسی کے بوجھ اور قرضے سے نجات دلوانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، سخت بھوک کے دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ یتیما ذا مقربہ، قرابت دار یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یا مٹی میں اٹے ہوئے مسکین کو۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر مومنوں میں ہوا، نیکی کا حکم دیا، رحمت کا اور صلہ رحمی کا حکم دیا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، نیک تو یہی ہے، کافر تو اصحاب المشأمہ ہے، برے بدبخت۔ علیہم نار مؤصدہ، اچھلتی ہوئی آگ ان پہ پڑے گی۔ پھر اس کے بعد سورہ شمس ہے، 10 قسمیں کھائیں اللہ نے کہ تزکیہ نفس کرنے والا کا اتنا مقام ہے۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، قسم ہے سورج کی جب طلوع ہو جائے، چاند کی جو پیچھے پیچھے ہے، رات دن کی جو چمک اٹھے، رات جو چھا جائے، آسمان جس کو ہم نے بلند کیا اور اس کی جس نے اس کو بلند کیا، زمین اور اس کی قسم جس نے اس کو گول مٹول کیا، سیدھا سیدھا پھیلا دیا، اور نفس کی قسم جس کو اللہ نے برابر کیا، اور اس کی قسم جس نے نفس انسانی کو برابر پیدا کیا اور اس میں اس کے برائی اور اچھائی کو اس کے اندر بلٹ ان کر دیا، ڈال دیا۔ قد افلح من زکاہا، 10 قسمیں کھا کے کہا بے شک وہ کامیاب ہوگا جس نے نفس کو پاک کیا، تزکیہ نفس، غیبت، حسد، بغض، کینہ، نفرت، سازشیں پاک کر دیں، اس سے نفس کو صاف کیا۔ دیکھ لیں اچھے عمل پہ رب نے قسمیں کھائی ہیں۔ وقد خواب من دساہا، اور بدبخت ہوا جس نے اس کو مٹی کے اندر روند کے رکھ دیا۔ سمود نے بھی تو اپنی سرکشی کی تھی نا، اس کا بدبخت جب اٹھا، اس نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ اونٹنی اس کے پانی نہ روکنا، اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، تم نے خود ہی مانگی ہے۔ انہوں نے جٹلایا، اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فدمدم علیہم، دمدمہ کا مطلب ہے بمبارڈمنٹ کرنا۔ فدمدم علیہم ربہم، رب نے ان پہ پتھروں کی بارش کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کی بارش کر دی، جیسے کڑک نے پکڑ لیا تھا ان کو۔ فسواہا، اور پھر ایسے برابر کر کے رکھ دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اللہ کو ان کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب رب کی کوئی پرواہ نہ کرے تو رب بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر سورہ لیل ہے، قسم ہے رات کی جو چھا جائے، دن کی جب روشن ہو۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی رب کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث پیدا کی، یعنی مرد اور عورت کی تخلیق بہت بڑی بات ہے۔ ان سعیکم لشتی، تو اے لوگو تمہاری محنتیں ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں۔ سوچو، جو عطا کرے، نوازے، تقوی اختیار کرے، نیکی کا حکم دے، سچا کہے، اس کے لیے ہم آسانیاں کرتے چلے جائیں۔ جو بخل کرے، روکے، جھٹلائے، اس کو ہم تنگیوں میں ڈالیں گے۔ اس کو کیا پتہ کہ جب لوٹ کے آئے گا کہ ہماری طرف ہی ہے نا، پھر ہمارا ہی آخرت، ہماری ہے دنیا، اور ہم تمہیں کھینچ کے ادھیڑ کے رکھ دینے والی آگ سے ڈرا رہے ہیں۔ اس میں بدبخت ہی جائے گا جو پھر گیا، جھٹلا دیا، اور نیک لوگ اس سے دور رہیں گے جنہوں نے مال دیا اور اپنے آپ کو پاک کیا، اور اس لیے مال دیا کہ رب خوش ہو جائے، اس لیے نہیں کہ میرے پہ اس نے نیکی کی چلو میں بھی کر دوں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس کا رب بھی خوش کر دے گا۔ پھر سورہ ضحیٰ ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی بند ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، تو جمیل ابو لہب کی بیوی اس بدبخت نے کہا اس کو شیطان جو سکھاتا تھا وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ نبی پاک پہ بڑا گراں گزرا، آپ تو بڑے حساس اور مروت والے تھے نا۔ اللہ نے کہا نہیں، وَالضُّحَىٰ، قسم ہے دن چڑھے کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جب رات چھا جائے، وَمَا وَضَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ،
تیرے رب نے تجھے نہ چھوڑا نہ بیزار ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. نبی الاسلام دنیا کی مشقتوں پہ نہ گھبرائیں, آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ آپ کو ان قریب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. سوچیں یتیم تھے, آپ کو پناہ نہیں دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. راستہ نہیں مل رہا تھا, آپ کو دین حق کا راستہ نہیں دکھایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آپ کو عیال دار بنایا, بچے بیویاں, لیکن آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا, ہم نے غنی کر دیا آپ کو, کسی سے آپ سوال نہیں کرتے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیمی سے آپ گزرے ہیں, اب کسی یتیم پہ غصہ نہ کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی بھی سائل ہو اس کو دے سکتے تو ٹھیک ہے, لیکن جھڑکنا نہ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور یہ وحی آپ کی طرف نازل ہوئی ہے, پھیلاؤ اس کو, پڑھ پڑھ کے سناؤ, اللہ کی نعمت کو بیان کرتے چلے جاؤ. پھر کہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں؟ اور اب وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اور آپ سے آپ کا بوجھ دور نہیں کر دیا. الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ. جس نے آپ کی پشت کو توڑ دینے کے قابل ہو گیا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور نبی علیہ السلام آپ کی خاطر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کوئی بدبخت اللہ کے نبی کے ذکر کو کم نہیں کر سکتا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, یعنی ایک تنگی دو آسانیاں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. جب فارغ ہو جائیں تو نماز میں نصب ہو جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور رب کی طرف توجہ کریں. پھر وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ. قسم ہے انجیر کی, زیتون کی, کوہ طور سینا, طور سینا پہاڑ کی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اور اس امن والے شہر مکہ کی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے. پھر بدبختی میں یہ لوٹ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے, مگر نیک لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کو ہم جتلائیں گے نہیں. اور آپ کو اس کے قیامت کے بعد یہ کب جتلا سکیں گے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین. کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ وربک, یہ پہلی وحی ہے. اللہ کے نام پہ پڑھو جس نے پیدا کیا ایک نطفے سے, لوتھڑے سے. پھر اب اللہ تو بڑا بلند و برتر ہے جس نے سکھایا قلم سے. اس لیے طالب علم قلم سے دور ہوں گے تو علم بھی دور ہو جائے گا. قلم سے سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس کا مطلب ہے وہ نالج دینا چاہیے جو اس کو بندے کو پتہ نہ ہو. بے شک انسان بہت ہی حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے, منہ پھیر لیتا ہے اور جانتا نہیں کہ رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور دیکھتے ہیں نبی پاک جب نماز پڑھتے ہیں, جب نیکی کا حکم دیتے ہیں, اور یہ لوگ جھٹلا کے چلے جاتے ہیں. یہ جانتے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ ہم داغ لگائیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. اس کی پیشانی جھوٹی, گناہگار. اصل میں یہ پیشانی کا ذکر اس لیے کیا کہ ساری مینجمنٹ کنٹرولنگ اتھارٹی انسان کی ادھر ہے, جھوٹ بھی یہاں بناتا ہے وہ. فَلْيَدْعُ نَادِيَ. اپنے گروہ کو بلائے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ. ہم فرشتوں کا لشکر بلائیں گے. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. نبی پاک اس مشرک اور مکافر کی بات نہ مانیں, سجدے کریں, اللہ کے قریب ہوتے جائیں. یہاں بھی سجدہ ہے. اور اس کے بعد جو قرآن نازل ہوا شب قدر میں, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر. ہم نے نائٹ آف پاور میں, شب قدر میں قرآن کو نازل کیا, لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ, اور وہاں سے 23 سالوں میں دنیا میں اللہ کے نبی کے دل پہ آتا رہا. اور آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 رات سے بہتر ہے. فرشتے اور روح امین آتے ہیں اللہ کے حکم سے اس رات میں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. جب تک اگلے دن کا سورج طلوع نہ ہو جائے سلامتی ہے. پھر لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یعنی کفار جو ہیں وہ مشرکین جو ہے نا, وہ کفر اور اہل کتاب کفر کی حالت میں رہے حتیٰ کہ بینہ آ گئے. رسول کریم واضح نشانی ان کے پاس پہنچ گئی. وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں جو پڑھ کے سناتے ہیں پاکیزہ صحیفے قرآن. اس میں بڑی اچھی کتابیں ہیں, یعنی باتیں ہیں. اور کفار جو ہیں وہ بکھر گئے اہل کتاب, حالانکہ ان کے پاس دلیلیں پہنچ گئی تھیں. ان کو کیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ دین حق کو ثابت اخلاص کے ساتھ رب کے لیے خالص کر دو, لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا. حنفاء, ایک طرف چلتے ہوئے, نماز پڑھو, زکوٰۃ کرو, دو. یہی دین قیم ہے. بے شک جو کافر ہیں اہل کتاب اور مشرکین جہنم میں جائیں گے بھائی سیدھے. اہل کتاب بھی کافر ہوتے ہیں جو ہمارے نبی کو نہ مانے. یہ سب سے بری مخلوق ہے. اور بے شک مومن نیک عمل کرنے والے خیر البریہ, اچھی مخلوق ہے. ان کا رب کے پاس جزا ہے, جنتیں ہیں جس کے نیچے دریا بہتے ہوں گے, ہمیشہ وہاں رہیں گے. اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ پہ راضی. یہ اس کی جزا ہے جو رب سے ڈر جائے. اس کے بعد سورہ زلزال ہے. قیامت جب آئے گی, اذا زلزلت الارض زلزالها. قیامت جب زمین ہلا کے رکھ دی جائے گی اور سب بوجھ باہر نکال پھینکے گی. انسان کہے گا اس کو کیا ہوا؟ وہ اس دن خبریں بتائے گی ساری جو اس پہ گناہ ہوتے رہے, کیونکہ رب نے وحی کی, بتاؤ ساری خبریں. اور انسان اس دن یصدر الناس اشتاتا, بکھر کے بھاگ جائیں گے, دیکھیں گے کہ کیا اعمال کیے ہیں. جس نے ذرہ برابر بھی خیر کی لے آئے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ بھی لے آئے گا.
دیکھ لے کے سامنے. پھر اللہ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم تو مجاہد کی کتنی فضیلت ہوگی. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے سانس لیتے ہیں. فالموریات قدحا، اور جب کھریاں مار کے چنگاڑیاں نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا، جب صبح دم دشمنوں پہ حملہ کر دیتے ہیں جب وہ سو رہے ہوتے ہیں. فاثرن بہ نقعا، جب بھاگ کے پیچھے غبار اڑا کے نکلتے ہیں. فوسطن بہ جمعا، اور دشمنوں کے سینے کے اندر وار کرتے ہیں، ان کے اندر گھس کے. آگے کیا کہا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان رب کا بڑا ناشکر ہے. یہ گھوڑوں سے انسان کی بات کیسے آ گئی؟ کیونکہ گھوڑا جو ہے جس کی گھاس کھاتا ہے، دانہ کھاتا ہے، اس مالک اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اس کی خاطر وہ نیزوں اور انیوں اور تلواروں کے اندر جا کے گھس جاتا ہے. اتنا شکر گزار ہے اپنے بندے کا، اپنے مالک کا. اور بندہ اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بندے کو پتہ بھی ہے وہ کتنا ناشکر ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کا بڑا سخت محبت کرنے والا ہے. دیکھتا نہیں جب قبریں پھٹ کے باہر ہر چیز نکل آئے گی اور سینوں کے بید بھی کھل جائیں گے. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اس دن رب ان سے خوب واقف ہے. سورۃ القاریہ، قیامت. القاریۃ ما القاریہ، پھڑپھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی. تمہیں پتہ ہے اتنی سخت آواز والی کیا ہے؟ اور قیامت کے دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوں گے. پہاڑ اونٹ کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اور جن کے نیکیوں کے اعمال بھاری ہوئے وہ جنت خوبصورت زندگی میں ہوں گے، اور جن کے نیکیوں کے اعمال کام ہو گئے ان کی ماں، ان کا ٹھکانہ حاویہ جہنم ہوگی. تمہیں کیا پتہ وہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. الہاکم التکاثر. اس کے بعد فرمایا کثرت کی تمنا نے تمہیں برباد کر دیا حتیٰ کہ قبروں تک پہنچ گئے. انسان باز ہی نہیں آتا. جان لوگے ان قریب، جان لوگے علم یقین سے کہ جہنم ہے. پھر اس دن تمہیں قیامت کے دن سوال ہوں گے نعمتوں کے بارے میں بھی. اور والعصر، وہ صورت امام شافعی نے فرمایا اگر اللہ کچھ نازل نہ کرتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی کافی تھی. قسم ہے عصر کی، وقت کی، زمانے کی، عصر کی نماز کی. بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں مگر جن میں 4 چیزیں وہ ٹھیک ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے. وتواصوا بالحق، اور حق کی تبلیغ کی، وصیت کی. وتواصوا بالصبر، چونکہ حق میں تکلیفیں آتی ہیں پھر اس کی صبر کی بھی تلقین کی. اور اللہ نے پھر اخلاقیات کے بارے میں سورہ ہمزہ میں فرمایا یہ آنکھوں کے اشارے اور ہاتھوں کے اشارے کسی کو حقیر سمجھنا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ہمز اور لمز کرنے کے لیے. ہمز ہاتھوں سے حقیر اشارے، لمز آنکھوں سے حقیر اشارے. غیبت، جس نے مال جمع کیا گنتا رہتا ہے، کہتا ہے مال ہمیشہ رہے گا، ہم اس کو سارا جہنم میں پھینک دیں گے. تمہیں کیا پتہ ہوتاما کیا ہے؟ رب کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے، اور بڑے بڑے پلروں میں رب بندوں کو بند کر کے اوپر آگ پھینک دے گا جیسے اینٹوں کے بھٹے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے. کیا تم نے دیکھا نہیں ہاتھی والوں کو؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. وہ نبی علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے جو واقعہ پیش ہوا، بادشاہ ابرہہ آیا یمن سے، اس نے کہا میں بیت اللہ گرا دوں گا، لوگ بڑا ادھر جاتے ہیں، میں خود بناؤں گا ایک. ہاتھیوں پہ آیا تو جب وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ نے اب فرشتوں کینکر بھیجے، ایک چونچ میں 2 پاؤں میں پرندے بھیجے، وہ مارتے تھے، ہاتھی کے اندر سے کینکر نیچے گھس جاتا تھا. سارے ہاتھی بھی سارے مر گئے، بندے بھی مر گئے. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی جو مکر ہے سب خراب کر دیا. ان کے اوپر پرندے بھیجے ابابیل، گروہ در گروہ، جو ان کو مارتے تھے، بمبارڈمنٹ اوپر سے پتھروں سے، من سجیل، نکیلے. فجعلہم کعصف مأکول، کھائی ہوئی بس بنا دی. گوبر نہیں ہوتا جیسے چارہ کھا کے جانور نے گوبر کی ہوتی، اس طرح ہو گئے تھے. پھر اللہ نے فرمایا لی ایلاف قریش کی الفت کی خاطر، ان کی دلجوئی کی خاطر. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک شام کا سفر سردی کا اور ایک یمن کا سفر گرمی کا، ان کو ہم نے امن دے دیا. فلیعبدوا رب ھذا البیت، چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن دے دیا. پھر اس کے بعد سورہ معون، برتنے کی چیزیں. ارائیت الذی یکذب بالدین، دیکھا نہیں جو آخرت کو جھٹلاتا ہے اور اخلاق کتنا برا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے مارتا ہے، بڑا چودھری بنا پھرتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک نہیں دیتا، ایسا بھوکا ہے. اور فرمایا فویل للمصلین، کئی نمازیوں کے لیے بربادی ہے. توبہ، بے نمازوں کا پھر کیا حال ہوگا؟ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں خیال نہیں کرتے، صحیح نمازیں نہیں پڑھتے. الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کسی کو نہیں دیتے. برتن، کوئی کاغذ، کوئی قلم، کوئی چھوٹی چیز نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، تو بدبختی ہے یہ. اس کے بعد قرآن کی سب سے چھوٹی صورت جس میں اللہ کے نبی کے حوض کوثر کا ذکر ہے، جس کو مکہ سے یمن اس سے بھی لمبا، اور آسمان کے ستاروں جس طرح جتنے پیمانے اس کے پیالے، اور اس میں پانی سفید، شہد سے بھی زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جو ایک دفعہ پی لے گے دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی. حوض کوثر. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی پاک آپ کا مقام یہ ہے کہ ہم نے آپ کو قیامت کے دن حوض کوثر دینا، خیر کثیر عطا کی. فصلی لربک وانحر، نماز بھی اپنے رب کی پڑھیں، قربانی بھی اپنے رب کے نام کی، غیر اللہ کے نام پہ کوئی جانور ذبح نہیں ہو سکتا. ان شانئک ھو الابتر، آپ کا مذاق اڑانے والے خود ہی برباد ہوں گے، آپ کا دشمن بودا ہے، دم کٹا ہے.
پھر سورہ کافرون ہے، یہ واحد سورہ جس میں واضح اعلان کر دیا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو ہم نہیں کرتے، کہاں کی مداحنت، اور تم بھی وہ پوجا نہیں کرو گے جس کی میں، اور نہ میں تمہاری اور نہ تم میری، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک۔ پھر فرمایا یہ مکی مدنی صورت ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ پہنچے گی، والفتح، اور فتح پہنچ جائے گی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور اب دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ 9 ہجری کو فتح مکہ کے بعد عام الوفود، وفود کا عام سال، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح کرو، استغفار کرو، انہ کان توابا، اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ابو بکر صدیق رو پڑے، لوگ کہتے ہیں خوشی کا مقام ہے، اللہ کی مدد آئی، انہوں نے کہا اللہ کہ جب نبی سے کام مکمل کر لے پھر اللہ اپنے نبی کو واپس بلا لیتا، فوت کر دیتا، تو نبی کی وفات کی خبر اس میں چند ہی مہینوں 2-3 مہینوں بعد فوت ہو گیا۔ پھر ابو لہب نے جو بے ادبی کی تھی، نبی پاک کو کہا تھا کہ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کوہ فران پہ جب اللہ نے نبی نے کہا آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ، دودھ اور کھجوریں پیش کی، کہا اس پہاڑ کے پیچھے سے اگر لشکر آ جائے تو مان لو، کہا ہاں آپ تو سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس سے پہلے کہ تم شرک چھوڑ دو تو بہتر ہے۔ تو ابو جہل نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس لیے ہمیں جمع کیا، تو اللہ کو غیرت آئی، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں، وہ برباد ہوا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ساری کھیتی کمائی اس کے کوئی کام نہ آئی، سیصلی نارا ذات لہب، یہ ابو لہب ہے نا چمکتے چہرے والا، لہب انگاروں جیسا لال رنگ، تو یہ انگاروں جیسے لال رنگ کی جہنم میں جائے گا، وامرأتہ، اور اس کی جو بیوی ہے، حمالۃ الحطب، یہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے آتی ہے نا، روز روز کانٹے بچھاتی نبی کی راہوں میں، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں رسی ہوگی، اسی میں گلا گھٹ جائے اگر جہنم میں مرے گی۔ آخر میں قل هو اللہ احد، وہ سورت جو قرآن کا تیسرا حصہ ہے، اخلاص، اللہ ایک واحد احد ہے، اللہ الصمد، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کسی کا بیٹا نہ باپ نہ اس کا کوئی ہمسر۔ قل اعوذ برب الفلق، جو 11 آیتیں جس میں نبی پاک پہ جادو ہوا تو یہ نازل ہوئی، پڑھتے گئے جادو اتر گیا۔ کسی یہودی عورت نے 11 گرہ لگا کے بال میں کنگھی میں رکھ کے کنویں کے اندر ڈالی تھی، فرشتے آئے انہوں نے نکالا، کنگھی کھولی، بال نکالے۔ یہ عورتوں کو بال باہر نہیں پھینکنے چاہیے، لوگ جادو کر دیتے ہیں، اس کو جلا دیں یا کہیں دفنا دیں۔ تو اللہ نے پھر یہ آیتیں نازل کی، اور یہ دم، اس کے بعد صحابہ نے سارے دم چھوڑ کے یہ اختیار کر لیا، صبح شام پڑھنے چاہیے، جادو نہیں ہوتا۔ قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی قسم، من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے بچائے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات جب چھا جائے اس کے شر سے، ومن شر النفاثات فی العقد، جو پڑھ کے گھیرا لگا کے پھونک مارنے والی عورتیں جادوگرنی، ان کی شر سے اللہ بچائے، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کے کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ہر وقت تو حاسد سے پناہ نہیں مانگنی، ہر بندہ ہی حاسد آج کل، تو حسد جب کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت وہ وحشی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اور آخر میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اللہ رب کی پناہ مانگتا ہوں جو رب ہے لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا خدا ہے، اس شیطان وسوا خناس سے چھپ چھپ کے وار اور وسوسے ڈالتا ہے، اس کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جو لوگوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی، جنوں میں سے بھی۔ اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے۔ سامعین ناظرین، جو ہم نے اس کے ملخص تلخیص بیان کی، واللہ یہ خلاصہ بیان کرنے کے لیے قرآن نہیں ہوتا، یہ تفسیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن بس گو تھرو کرنے کے لیے اللہ تعالی ہماری وہ لغزیاں معاف کریں جو ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا کہہ دیا، اور جو کہنا تھا وہ نہیں کہہ سکے، اللہ تعالی ہمیں وہ بھی معاف فرمائے، اور قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیویوں، ہمارے بچوں اور خامدوں اور سب کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔